الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. الحمدللہ انشاءاللہ بإذن اللہ آج ہم سورۃ البقرہ آیا نمبر 104 سے پڑھیں گے. آیا نمبر 104 سورۃ البقرہ اینڈ پارا نمبر 1. کوئی ریفلیکشن، کوئی تاثرات کل کی کلاس کے حوالے سے؟ جی السلام ایسا علیکم ورحمۃ پوائنٹ؟ اللہ وبرکاتہ. جی جی وعلیکم السلام جی ورحمۃ جی اللہ آپ وبرکاتہ. بات کر لیں مثلاً آپ پوری کر لیں. جی جی گو ہیڈ. جی یہ مجھے کل نماز کا بہت اچھا لگا اور کافی اویئرنیس بھی آئی اس چیز سے کہ ہم واقعی نماز تو بہت پڑھ لیتے ہیں، پابندی سے پوری کرتے ہیں، مگر جو حقوق کی بات ہے ان کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، مطلب ان کو اہمیت ہی نہیں دیتے. نماز کا بھی کہا گیا ہے اور زکوٰۃ کا، مگر رشتوں کا بہت بتایا گیا، جیسے اللہ نے اپنے بعد والدین کی عزت اور ان کا احترام اور خدمت کرنے کو کہا ہے. تو نماز کی پابندی بھی اچھی ہے اور جو خشوع کے ساتھ کرتے ہیں ان کے لیے اطمینان اور راحت کا باعث ہے. تو کرائٹیریا بھی بہت اچھا بتا دیا کہ قیامت پر پورا یقین کرنے والے وہی لوگ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے نماز کے لیے بھی آسان کر دیا اور آخرت کی بے فکری بھی رکھ دی. بالکل. تو یہ چیز بہت مجھے لگی، اور پھر حقوق پورے کریں تو بہت ہی بہترین چیز ہے. اکثر آج کل یہی ہو رہا ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیا اور بس. اور جب سے کووڈ شروع ہوئے ہیں جی عبادات تو بہت آن پیک ہیں، رشتوں کا جی جی خیال کوئی کسی کا حال رکھنے احوال پوچھتا تک بالکل نہیں ہے. ایسے بہت سے ایسے اچھے دوست جو ملا کرتے تھے، جو آپس میں ایک دوسرے کی خیر خیریت لیا کرتے تھے، مگر اب کووڈ کیا فون پہ آیا ہے، کووڈ کیا رشتوں کو نبھانے میں آیا. تو جی یہ ایک بہت میجر جو ہے امت مسلمہ کا نقصان ہے کہ امت مسلمہ ایک بہت اہم فریضے سے جو ہے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. تو اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. جی اور جی کوئی جزاکم اللہ خیر. ثانیہ جی. اور کوئی بتا سکتا ہے؟ ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بہت اچھا لگا تھا. یہ میں اللہ کا ذکر دل کو نرم کرتا ہے، اور جو دلوں کی سختیاں ہوتی ہیں انسان کی، وہ واقعی ہمیں بہت سخت ہو جاتے ہیں. اور یہی کووڈ کا بھی جیسے آپ لے لیں تو یہ دل کی سختیاں ہی ہیں ساری. بالکل. پیچھے دل کی سختیوں کی بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل سون آفٹر سما خست قلوبکم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، یعنی وہاں پہ قربا کے ساتھ مسکین یتیم، جی معاشرے کے وہ تمام کمزور لوگوں پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنا دلوں کو نرم، کیونکہ یا رسول اللہ مجھے رحم نہیں ہوئی. صحابی نے کہا یا رسول اللہ رحم کیا چیز میں نہیں جانتا. کہا کہ یتیم کی دیکھ بھال کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو جب ہم اپنے سے کم، اپنے سے مجبور لوگوں کو جب ہم ان کی مدد اور ان کو فیل کریں تو آلسو دیر از ون آف دی جو ہے سلیوشن کے دلوں کو نرم کرنے کا. قرآن ہے اپنی جگہ پر، قرآن پڑھنے، اور اگین اگر ہم بندوں کے ساتھ ٹھیک رہیں گے تو اللہ کی بات بھی زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. جی جزاکم اللہ خیرن. جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اور ایک ہم بہت امپورٹنٹ بات ہم نے کل، یہ بار بار میں سوچ رہی تھی کہ
قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. کیونکہ بچڑے کی محبت رچ بس گئی تھی ان کے دلوں میں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے کہ ایمان اور کفر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. وی ہیو ٹو میک دا لسٹ کہ کفر کی وہ کون کون سی چیزیں. کفرہ کا مطلب سم تھنگ جو ہے چھپانا ہے، سم تھنگ اللہ کے حکم کو ڈینائی کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یعنی فرما برداری اور نافرمانی، یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی نافرمانی سمٹائمز ہم انجانے میں بھی کر بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پتہ ہے اس وقت وی ہیو ٹو بی فوکس آن آور ہارٹس. ہم اپنے دلوں کا جائزہ ٹائم ٹو ٹائم لیتے رہیں کہ میرا معاملہ بندوں کے ساتھ کیا ہے، میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. اگر یہ دو معاملے صحیح ہیں الحمدللہ. بعض وقت لٹرلی ہم جو ہے کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سسرال کے رشتوں کے ساتھ. ایون گھر میں فیملی کتنی پالیٹکس ہوتی ہے. پیرنٹس، ماں باپ کس طرح سے بچوں کو کنٹرول کرتے ہیں، باپ سے بدزن کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی جو ہے اس کی اگر ویکنس ہو تو اس کی اتنی لمبی لسٹ بنا کر تاکہ سارے بچے جو ہے میری سیٹ. بہت سے فیملیز ایسے بھی جو ہے کر رہے ہیں. امپورٹنس نہ دینا دوسروں کو. بیسیکلی کفر کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کا حق نہ دینا، چھین لینا حق. جس کا جو حق ہے اس کا حق نہ دینا. alright، تو انشاءاللہ باذن اللہ. اور یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ the overall قرآن پڑھنے کا جو مقصد ہے اپنی زندگیوں میں اعتدال لانا ہے. اگر وہ زندگیاں اعتدال کے ساتھ چلتی ہیں تو آپ دیکھیں زندگی بہت پرسکون ہوگی. جہاں کہیں وہ پیسے کا معاملہ ہو، جہاں رشتے کا معاملہ ہو، جہاں اپنی صحت کا معاملہ ہو. ساری رات آپ جاگ رہے ہیں اور صبح پتہ ہے سو رہے ہیں، تو what do you expect؟ اور پھر مال جب آپ کے پاس اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ ضرورت سے زیادہ کیوں خرچ کریں گے اور دوسروں سے کیوں لیں گے؟ کیا دوسروں کے مال پہ آپ کا حق ہے؟ many people they do that. تو یہ ایک پتہ ہے کہ اعتدال، ایک بیلنس کو قائم کرنا ہے. this is small thing. اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر ہم فوکس ہو جائیں اور اس کو آرگنائز کرنے لگے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا کو جو ہے نا جنت بنا دیں. alright، let's move on to next آیا انشاءاللہ. سیشن نمبر 3 اور آیا نمبر ہے 105 سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اے ایمان والو یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. الحمدللہ، کیونکہ یہ آیت پیچھے سے کنیکٹڈ ہے اس لیے مجھے سمجھ نہیں آئی. دس از the beauty of the قرآن. دیکھیں آپ اگر مس بھی کر جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ somewhere something is missing. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب ایمان والوں سے ہے. لا تقولوا راعینا، نہ کہو راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہہ لیا کرو انظرنا، اور پھر واسمعوا، اور بات کو توجہ سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. خطاب اگین یہود سے ہے. یہود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جاتے، اگین حسد اور پھر جلس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ انہیں اعتراض تھا آپ سے. وہ اعتراض آپ نیکسٹ آیت میں ملے گا کہ وہ کیا اعتراض تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا کر کے، یعنی کہ ہم پر نظر کرم کیجئے. رائنا کا مطلب ہے آپ ہماری طرف مخاطب ہوئیے. مگر یہ کیا کرتے تھے، رائنا کے بدلے رائنا کر کے کھینچ کر بولتے تھے. وہ رائنا اگر کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گڈیریا، او یو شیپرڈ بوائے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے مگر لوگ وہاں پر نہیں سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے الرٹ کر دیا کتاب میں
صحابہ انکلوڈنگ صحابہ رضی اللہ عنہم کہ رائنا نہ کہو، یہ ورڈ ہی نہ یوز کرو جس کو توڑ موڑ کے اللہ کے رسول یعنی اپنے رسول کی انسلٹ ہو، اس کو انظر نہ کہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوں، اگر لیسن لے رہے ہوں تو آپ کو غور سے سننا ہے. اور جو کوئی اس حکم کو نہیں بجا لاتا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کافر کہا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. واٹ از دا ریزن کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلسی فیل کرتے؟ ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب سے ہو یا مشرکین سے، ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو. یعنی وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ملیں اور نبوت ملیں. اور پھر اللہ تعالیٰ ہاؤ بیوٹیفلی کنکلوڈ کر رہے ہیں، واللہ یختص بالرحمہ، اللہ تعالیٰ تو جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے خاص کر لیتے ہیں، اور وہ بڑا ہی فضل والا ہے. اور یہاں پہ رحمت کیا ہے؟ رحمت بیسیکلی قرآن ہے، اور قرآن انسان کی عقل کو تیز کرتا ہے. قرآن انسان کی جو ہے نا، انسان کے لیے باعث سکینت ہے. عقل اور سکینت میں ریلیشن کیا ہے؟ جب انسان پرسکون ہوتا ہے نا، اس کی عقل زیادہ بہتر کام کرتی ہے. اور آپ خود آزما کر دیکھیں، میں نے ہی بہت دفعہ، اگر آپ کی مائنڈ زیادہ انگیج ہوتا ہے تو آپ قرآن ویسے نہیں پڑھ سکتے. جو میمورائز آپ نے کیا اس کو ویسے پتہ ہے پڑھ نہیں سکتے. آپ اچھی یعنی کہ نیند آپ اپنی پوری کریں اور اچھی طرح آپ سو کر جب قرآن پڑھیں، آپ کا بالکل جو ہے مائنڈ ڈفرینٹ طریقے سے اپروچ کرتا ہے. تو یہاں پر قرآن عقل کو تیز کرتا ہے اور پھر باعث سکینت ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتے ہیں قرآن سے اپنے آپ کو خاص کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ نعمتوں کی بانٹ ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی اپنی جو ہے نیت اور اپنی اپنی جو ہے ایبلٹی کے تحت عطا فرماتے ہیں نعمتیں. قرآن کی فضیلت میں سورۃ یونس آیا 57 اور 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت نامہ آ گیا اپنے رب کی طرف سے، اور یہ نصیحت نامہ کیا ہے؟ اس میں شفا ہے تمہارے دلوں کی، یعنی سینے، صدور کا مطلب ہے دل اور دماغ، ان دونوں کے لیے کیا ہے؟ علاج ہے اور ہدایت ہے، رحمت ہے. اور یہ کس کو اونلی فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ مومنین کو، ایمان والوں کو. اور آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا جو ہے نفورا، یعنی کہ قرآن جب ظالم لوگ لیتے ہیں ان کے لیے اور مزید کیا ہے؟ نقصان کا باعث بنتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. You don't deserve. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے قرآن پڑھنے کی توفیق دی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس انعام پر چاہیے کہ فَلْيَفْرَحُوا، کہ خوشیاں منائے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو کچھ اکٹھے کر رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کسی کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق مل گئی، اس کو خیر کثیر مل گئی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اعزاز عمر رضی اللہ عنہ کو نصیب فرمایا کہ آپ قراء بھی تھے، حافظ بھی تھے، آپ عشرہ مبشرہ بھی تھے، اور خلیفہ رسول بھی تھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کو ایک جو ہے نا خاص جو ہے نا کانٹیکس میں بتایا کہ یہ رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ما ننسخ، ہم جب بھی کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لاتے بھی ہیں. کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟
یعنی کہ قرآن بیسیکلی حالات کے تحت نازل ہوا، بندوں کی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر اس کتاب کو نازل کیا گیا، اور جب کبھی کوئی آیت منسوخ ہوتی یا اللہ تعالیٰ اس آیت کے بدلے کوئی بہتر آیت لے آتے تو یہود اور مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے. یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ آیات کیوں بدلتی ہیں؟ تو بیسیکلی یہ قرآن موقع اور محال کے مطابق نازل ہوئی، حالات کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور یہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کبھی کسی کو میڈیسن دیں تو وہ ڈفرینٹ ڈوزز دیکھ کر اس میڈیسن کو اس بیماری کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کرتا ہے. اور یہ قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن انسانوں کی بیماریوں کا علاج ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض وقت کسی آیت کو منسوخ کرتے اور اس کے بدلے بہتر آیت لے آتے، یا اس آیت کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر دیتے. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی فرما برداری اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں ہے. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے بیشتر موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے ہیں؟ اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا، اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے قبل ان پر حق بات واضح ہو چکی ہیں. اے مسلمانوں، انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا حکم بھیج دیں. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر ایک مسلسل سازش یہود کی، یہ بیسیکلی یہ آیت مسلمانوں سے خطاب ہے. اور پھر مسلمان کو بجائے جو ہے یہود یعنی کہ یعنی ان کا یہ فوکس ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے ہٹا دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جس مشن پہ مسلمان ہیں ان کو اس مشن سے ہٹا دیں، ان کو اس مشن سے بالکل جو ہے نا دور کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کرتے ہیں، بجائے یہود کے شرارتوں کا جواب دیں، اپنے آپ کو کیا کریں؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامری. اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کریں. فاعفو انہیں درگزر کریں، اور انہیں کیا ہے کہ معاف کر دیں. بعض وقت ہوتا ہے نا کہ آپ جب کوئی سیریس کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بڑی حسد ہوتی ہے، لوگ آپ کو طرح طرح کی اذیت دیتے ہیں، طرح طرح کے الزامات. کوئی ایک مشن لے کے آپ چلتے ہیں، دیکھو نا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ دنیا کا کچھ مال ہے، تو طرح طرح کے الزامات دیتے ہیں لوگ. پتہ ہے کہ لوگ یعنی کہ اس شخص کو اس فوکس سے ہٹا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کنٹینیو واٹ یو آر ڈوئنگ اٹ. تم اپنے مشن میں کنٹینیو رہو مگر ان کو کمپلیٹلی اگنور کرو. اگر کوئی کیا ہے کہ ڈسٹرب کریں، آپ کے مشن میں خلل ڈالیں، تو وہ جو کرتے ہیں انہیں معاف کر دو. اگر آپ ان کو ریٹیلیٹ کریں تو یو ول بی ویسٹنگ یور ٹائم. تو دیکھنا یہ ہے کہ بھلے لوگ جتنا بھی آپ کو اذیت دیں، لوگ جتنا بھی ڈسٹرب کریں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. ڈونٹ یو نو دیٹ کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ جب آپ کسی مشن پر ہیں اور لوگ آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، طرح طرح کے الزامات آپ کو ٹریک سے ہٹانا چاہتے ہیں، ایک تو کیا ہے کہ فاعفوا واصفحوا. آن دی ادر ہینڈ آپ کا کنیکشن اللہ سے مضبوط. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے، اور جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے آخرت کا بدلہ۔ اینڈ کون سا شخص اس نسخے کو اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ جس کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، جس کا مقصد اپنی آخرت بہتر کرنا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب کوئی شخص اسلام لائے اور ٹھیک طور پر لائے تو اس کے سابقہ تمام برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو حساب شروع ہوگا وہ یوں ہوگا، ہر نیکی کے عوض 10 سے لے کر 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور برائی کے عوض ویسی ہی ایک برائی لکھی جائے گی، الا یہ کہ اللہ وہ بھی معاف کر دیں۔ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا دیکھیے جو کام میں نے جاہلیت کے زمانے میں کیے تھے، جسے صرف یا غلام آزاد کرنا یا صلہ رحمی وغیرہ، وہ ان کا مجھے ثواب ملے گا؟ یعنی کہ یہ دور جاہلیت میں جو برا کام کیا، جو اچھے کام کیے حالت کفر میں، کیا اسلام لانے کے بعد کیا مجھے وہ ثواب مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اسلام لایا ہی اس شرط پر کہ تیری سابقہ نیکیاں بحال رہیں۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں نے جتنے کام جاہلیت میں کیے ہیں ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑوں گا، اتنے ہی کام سب اسلام کی حالت میں بھی کرتا رہوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیوٹی ہے انسان کو جب اللہ کی راہ میں جب جمے رہتے ہیں، اور ایک لا علمی میں جو اچھے کام کر بیٹھے ہیں، وہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو بھی کیا ہے، اجر دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے نا اس کے لیے بھی جو ہے نا نیکیاں لکھ لیتے ہیں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی یا عیسائی ہو، یا ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ ایک منٹ مجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ نمبر 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے۔ سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ
لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکیں اور اس کے خرابی کے در پہ ہو. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. کیا مطلب ہے مسجدوں کی ویرانی؟ یہاں پر یہود اور نصارہ کی طرف اشارہ ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نصارہ یہود پر جب غالب آئے تو انہوں نے بیت المقدس میں داخل ہونے سے منع کیا، اور پھر جب مشرکین مکہ مسلمانوں پہ جو ہے نا حاوی ہوئے تو کعبۃ اللہ میں داخل ہونے سے منع فرمایا. اور پھر آپ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت مسجد حرام میں عمرہ کرنے سے منع کیا. اور پھر یہاں پر کون سب سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے منع فرمائے؟ یہ تو ہوا ایک حصی. مانوی خرابی کیا ہوتی ہے؟ مانوی یعنی کہ عقیدے کا بگاڑ، فرقہ واریت. لوگوں کو خاص قسم کے عقیدے والے ایک خاص مساجد میں جا سکتے ہیں، اور پھر کیا ہے لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے سم ٹائم آپ وہاں جائیں وہاں نہ جائیں. اور پھر آپ دیکھیں مسجدوں کی ویرانی، ایک گلی میں 4-5 مسجدیں بننا. جیسے عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پتا ہے کہ کسی نے ایک مسجد بنائی، دوسری نے کسی اسی ایریا میں مسجد بنائی، تو آپ نے اس مسجد سے کہا کہ ایک بند کرو تاکہ سارے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو. اسی طرح مسجد الدران جب منافقین نے بنائی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. وہ تو ان کا مقصد کچھ اور تھا، حالانکہ وہ مسجد دران مسجد قباء کے قریب تھا. اور پھر مسجدوں کی ویرانی، فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ مساجد میں ایسے کام کرنا جو غیر اہم ہو، زیادہ جو ہے فوکس جو ہے اسپرچولیٹی یعنی اسپرچل بینگ پہ نہ ہو، روحانی طور پہ انہیں نشوونما نہ دے، بلکہ بچوں کو کھیل کود یا بچوں کو کوئی دنیاوی ایسے کام میں انگیج کریں تاکہ بچوں کو مسجد میں آنے کی عادت بنے. وہ بچہ کھیل کود کے لیے اگر مسجد آئے تو مسجد اس کے لیے تھوڑی عبادت گاہ بنے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ مسجدوں کی اس امپورٹنس کو ختم نہ کرو. ابھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے. بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. جیسے بیت المقدس میں دیکھا جائے، ایک ہی بیت المقدس میں مشرق کی طرف نصارہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، مغرب کا رخ یعنی یہود پڑھتے ہیں. اور پھر یہ آیت بیسیکلی منسوخ ہو گئی، اور مسلمان کیا تھے، ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، کبھی جب تک اللہ کا حکم انشاءاللہ تحویل قبلہ کا حکم آپ کو جو ہے نا، یہی آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ سیکنڈ پارے کی جو پہلی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. تو جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ کر کے نماز پڑھ لو. جیسے عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر نفل ادا کر رہے تھے، اور سواری کسی بھی سمت کو رخ کر لیتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکے سے مدینہ آ رہے تھے. پھر حضرت عمر نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ یہ آیت اسی کے جو ہے نا کانٹیکس میں آئی ہے. اور لیٹر آن کیا ہے کہ یہ جب آپ نوافل پڑھتے ہیں سواری پر تو آپ کے لیے کوئی ڈائریکشن مقرر کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں جب فرض پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو قبلہ تعین کرنا ضروری ہے. تو یہ آیت یہاں پہ منسوخ ہو گئی. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. اہل کتاب کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا مالک ہے، اور یہ سب چیزیں اسی کے مطیع فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو بس اتنا ہی کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہیں. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا کوئی ہمارے لیے نشانی
کوئی ہمارے پاس نشانی کیوں نہیں آ جاتی؟ ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے. ان سب کے دل اور سوچ ملتے جھلتے ہیں، اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی اور آپ کا رول بتایا جا رہا ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہود اور نصارہ تو آپ سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کریں. آپ ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر آپ علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ یہود اور نصارہ چاہیے کہ وہ آپ کی پیروی کریں. اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں ہوگا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کیا جا رہا ہے. تو تھنک اباؤٹ دیٹ. جو ہم یہود اور نصارہ کے طریقے کو فالو کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں، اب ان کے کلچر سے امپریس ہوتے ہیں، اڈاپٹ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا پنشمنٹ ہو سکتی ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے پاس تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تورات کا نسخہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے. حضرت عمر نے اسے پڑھنا شروع کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا چلا جا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر حضرت عمر سے کہا تجھے گم کرنے والیاں گم کریں، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے؟ حضرت عمر نے جب آپ کے چہرے میں غصے کے آثار دیکھے تو کہنے لگے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں. ہم اللہ کے پروردگار ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ آج موجود ہو اور تم مجھ کو چھوڑ کر اس کی پیروی کرو تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پاتے تو ضرور میری پیروی کرتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری ورشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. ایون کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر آئیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شریعت کو فالو کریں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ اسے پڑھنے کا حق ہے. خطاب کس سے ہے؟ اس میں ہم مسلمان بھی ہیں. جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ان سے خطاب ہے کہ وہ کیسے پڑھیں، اس کتاب کا حق ادا کریں. اور یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتے ہیں تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ یتلون حق تلاوت ہی، آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. جو کوئی تلاوت کرتا ہے وہ تلاوت کا حق ادا کریں. تلاوت کا حق کیا ہوتا ہے؟ اور جو کوئی اس تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا اور وہ خسارے میں ہے. تو ایمان والے جب کتاب پڑھتے ہیں وہ ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے کتاب کو نازل کی گئی. وہ کتاب پڑھتے ہوئے کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، کتاب کو اپنے کانٹیکس کے ساتھ، آیتوں کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور پھر یہی نہیں کہ جس پر قرآن نازل ہوا کانا خلق القرآن، اس کے طریقے کو بھی فالو کرتے ہیں. اور پھر علم اور عمل، ٹھیک ہے، علم اور عمل کیا ہے کہ یہ کتاب کے ساتھ چلتا ہے. تو انسان جو کوئی کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو صرف کیا ہے کہ طوطا مینے کی طرح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو کیا ہے اپنے عمل میں لانا بھی ہے.
اور جو نہیں کرے گا, I want please highlight this ayah, وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. What's the meaning of خسارہ؟ خسارہ دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا. اس دن نہ تو اسے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی. اگین ریپیٹیشن یعنی آخرت کی ون مور جو ہے گلمس. وہ 9 یہ بات کہنے کے بعد 14 رکوع بنی اسرائیل کی بات ہوئی اور امامت کے لیے 9 انشاءاللہ باذن اللہ. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہود کی ان تمام نافرمانیوں کا ذکر کیا اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں اس عہدے سے معزول کر دیا, یعنی کہ اس پوزیشن سے انہیں بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ نے ڈسمس کر دیا. اب ہوا یہ کہ امامت یہود سے لے کر مسلمانوں کو دی جا رہی ہے. اچھا, جب امامت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واٹ آر دا کوالٹیز ہمیں ضرورت ہے اور پھر اس منصب کو آگے لے جانے کے لیے جو نا اس لیڈر میں کون کون سی خصوصیت ہونی چاہیے. اور یہاں پر اس لیڈر ایز اے رول ماڈل ابراہیم علیہ السلام کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے کہ اگر لیڈر ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا ہو. اینڈ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کون کون سی باتوں سے آزمایا, وہ کون کون سی قربانیاں تھی, وہ کون کون سے امتحانات تھے. امتحان انسان کو اپنی قابلیت کو جاننا ہوتا ہے اور انسان کی قابلیت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کو آزمایا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام جب ہم دیکھیں تو تمام دنیا کے امام یعنی کہ پوری جتنی ریلیجن ہے, جتنے ادیان ہیں, وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے لیڈر مانتے ہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب اگر آپ کو یہ پوزیشن دی ہے تو آپ کو کن کن حالات سے گزارا ہے. آپ کی سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی. دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں. جیسے دیکھا جائے تو ابراہیم علیہ السلام ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے. باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے, لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا. جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دی. ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کو بھی جو ہے قبول کر لیا. پھر جب قومی میلہ ہوا تو کیا انہوں نے بتوں کو پاش یعنی توڑ دیا. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایز اے پنشمنٹ آگ میں جلانے کا فیصلہ کر دیا. اور پھر کیا تھا, آپ بخوشی اس آگ میں کود بھی گئے. اور پھر وہاں سے آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو, جیسے کہ ہے نا کہ ایک جب ٹین ایجر تھے تو آپ گھر سے نکالے گئے. تھوڑا آپ جو ہے آپ نے ہوش سنبھالا تو آگ میں پھینک دیے گئے. جب آپ جوانی کو پہنچے, جب شادی کیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہے اپنی بیوی اور بچے کو جو ہے اس آب و گیاہ میدان میں جا چھوڑا. اس وقت
بہت بوڑھے ہو چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ ایسی جگہ تھی جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ اور پھر ہوا کیا کہ بہت ہی بوڑھی عمر میں جب بچہ جوان ہوا، جب یہ بوڑھی عمر کو پہنچے تو اللہ نے پھر آزما لیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں قربان کریں، اللہ کی راہ میں ذبح کریں، اور آپ اس جو ہے امتحان میں بھی پورے پورے اترے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ آپ علیہ وسلام کو اللہ نے اگر یہ پوزیشن دی ہے تو قربانیوں کی بنا پر۔ اور پھر جب انسان کو کوئی جو ہے نا نعمت ملتی ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی اولاد کا خیال کرتا ہے۔ جب امامت کے لیے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، یعنی کہ میری یہ نعمت ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ایمانداری کی شرط صرف امامت کے لیے، رزق کے لیے نہیں، یعنی کہ جب پوزیشن کی بات آتی ہے تو اس کی جو ہے نا سلیکشن ہوتی ہے۔ دنیا میں پتا ہے کہ کوئی بھی جو ہے لیڈر بن سکتا ہے، مگر آخرت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ اللہ کا انعام تھا کہ آپ کی قربانیاں صرف آپ کے حد تک نہیں تھی، آپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کی اولاد کو بھی چنا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو تاکید کی کہ وہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہود کے عقیدے کی تردید، اور پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اپنے گھر کی صفائی، what's the meaning of that؟ کہ طاہرہ بیتیہ، دونوں مل کر اس گھر کی صفائی سے مراد ظاہری اور باطنی صفائی، کیونکہ کعبۃ اللہ کیا تھا؟ بھرا ہوا تھا بتوں سے، شرک میں لوگ مبتلا تھے۔ تو باطنی نجاست کیا ہے؟ شرک کی نجاست سے صاف کرو، اور ظاہری نجاست یہی پاک و صاف رکھو اس جگہ کو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا دو، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو اس چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرت میں اسے دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل دوں گا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ جو ایمان لائے گا اسی کو جو ہے تو رزق عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کفر بھی کرے گا اس کو بھی ملے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دنیا معنی نہیں رکھتی۔ اس دنیا میں کافر فاجر، بلکہ کافر کو جو ہے مومن سے زیادہ مل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جگہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مگر جب آخرت کی بات آئی، ایمانداری کی بات آئی، جب اللہ تعالیٰ نے آخرت میں لیڈر سلیکٹ کرنے کی بات آئی تو وہ شرط کیا تھی؟ صرف جو ہے ایمان وہ شرط، یعنی کہ اس پوزیشن کو سلیکٹ کرنے کے لیے شرط کیا تھی؟ ایمان کی تھی، اور بلکہ رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے جو دنیا کا رزق ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بلا شبہ تو ہی سب کو سننے والا اور سب کو جاننے والا ہے۔ ایک طرف کام اللہ تعالیٰ کیا کروا رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے دل کہاں لگے ہیں، ایک طرف نیک کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں،
اور جو بھی اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے اس کا یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بعض وقت ہم کام کرتے ہیں تو ایسے شو کرتے ہیں کہ ہم بہت ٹائرڈ ہو گئے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں ریکگنائز کریں. ایک چیخ و پکار، ایک عجیب و غریب سچویشن. نہیں، یہاں پر کیا ہے کہ نیکی، یہ اس میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایٹیٹیوڈ پتہ چلتا ہے کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں. انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما. بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اگین ابراہیم علیہ السلام کی دعا. ایک طرف کعبۃ اللہ کی تعمیر، ایک طرف کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، ایک طرف نیک کاموں میں آپ آگے آگے جا رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ آپ کے دل سے کیا دعائیں نکل رہی ہیں. اے ہمارے پروردگار، ان میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، وہ ان کے سامنے تیری آیات کی تلاوت کریں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنا دے. بلا شبہ تو غالب اور حکمت والا ہے. یعنی کہ یہاں پر یعنی کہ 4 کمپلیٹ ماڈیولز ہیں پورے دین کو سیکھنے کے لیے. نمبر 1 تلاوت، نمبر 2 یعلم یعنی کہ کتاب کو صحیح طریقے سے سیکھنا. کتاب کو سیکھنا ہی نہیں، حکمت. واٹ از دا میننگ آف حکمت؟ اپلیکیشن. بعض وقت قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں ڈیسیشن لینا نہیں آتا. قرآن پڑھتے ہیں اور بلائنڈلی پتہ ہے کہ ہم، کیونکہ قرآن پڑھنے والا اس کا ہر ڈیسیشن قرآن اور سنت کے ارد گرد ہوتا ہے. تو حکمہ comes only with the fear of Allah. ٹھیک ہے. حکمت کیا ہے؟ ان چیزوں کو کرنا. یہ اللہ کے خوف، اللہ کے جو ہے ڈر سے آتی ہیں. رأس الحکمت مخافت اللہ. حکمت کا ریئل ایسنس کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. اور جہاں اللہ کا ڈر ہوگا آپ وہاں صحیح ڈیسیشن لیں. وَيُزَكِّيهِمْ. اور پھر لاسٹ کیا ہے کہ تزکیہ نفس، اپنے اخلاق کو بدلنا. تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی برائیوں کو نکال باہر کرنا اور اچھائیوں کو اپنے اندر لینا. اور وہ اچھائیاں کیا ہیں؟ جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے. یعنی کہ جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن جو کرنے کے کام ہمیں کہتا ہے وہ اچھائیاں ہیں. برائیاں کیا ہے؟ وہ کام جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے، آلریڈی ہماری ایک پرسنالٹی کا حصہ بن گئی ہیں، تو ہمیں اس کو نکال باہر کرنا ہے. یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. آپ نے کہا کہ ایک رسول بھیج، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ہی، اسحاق علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر نہیں کی، اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. تو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا. وَمَن يَرْغَبَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور ابراہیم کے دین سے تو وہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، اور آخرت میں بھی وہ سارے لوگوں میں سے ہوں گے. یہی ہے نا کہ انسان جس کام میں اس دنیا میں مشغول ہوتا ہے اسی کام کے ساتھ قیامت کے دن بھی اٹھایا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ سارے لوگوں میں سے ہوں گے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب انہیں ان کے پروردگار نے فرمایا کہ فرما بردار بن جاؤ، یعنی اس دین کو تسلیم جھک جاؤ، تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں جہاں والوں کے پروردگار کا فرما بردار بن گیا. نو اف نو بٹ.
जैसे अल्लाह ने करने का हुक्म दिया कर लिया। ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बनिय इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहीम ने भी अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की थी, और याकूब अलैहिस्सलाम ने भी, उन्होंने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया और लिहाजा तुम मरते दम तक मुसलमान ही रहना। सारे अनबिया का एक ही फोकस था, अपनी नस्ल की हिफाजत, अपने नस्ल की ईमान की हिफाजत। ईमान के लिए कितना हम जद्दोजहद करते हैं। ईमान बचाना ऐसा नहीं है कि जो है ना आपने घर के हद तक रख लिया और बच्चों को उठाकर जो है ऐसे एक जो है ना नॉन मुस्लिम प्लेटफॉर्म पर भेज दिया और सारा दिन बच्चे दिन का प्राइम टाइम 5-6 घंटे एक ऐसे जो है ना लोगों के साथ रहे, और घर में आप उनका खाना भी होता है, सोना भी होता है, उनकी बेसिक ज़रूरत को पूरी करने के साथ साथ आप कितना उनके ईमान को बचा सकते हैं। क्या आप उनकी बेसिक नीड को आप पूरा करेंगे, या आप उनकी रूह का ख्याल, रूह के लिए आपको जो है ना जो प्राइम टाइम है आपने उठाकर कहीं और प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया। और ये सरासर बेवकूफ़ी है, और बहुत से लोग सो कॉल्ड मुस्लिम इसी चीज का शिकार हैं। हमें सोचना चाहिए कि अनबिया का फोकस क्या था और हमारा फोकस क्या है। एंड कीप दिस इन योर माइंड, कभी ये ना सोचें कि हम जो है दीन को जो है सुपरफिशियल तरीके से ले जाएंगे और इस दुनिया के तमाम फितनों से बच जाएंगे। ये बिल्कुल इंसान एक गलत फहमी का शिकार है। इन फितनों का मुकाबिला ईमान जिसका मजबूत हो वही कर सकता है। इब्राहिम जैसे जो है ना पैगंबर को अल्लाह ने किन कई हालात से आजमा लिया, तो क्या ये हमारी आजमाइश नहीं है? अम कुंतुम शुहदा इज़ हदरा याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक व इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया? उस वक्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? लुक एट द फोकस। मौत का वक्त आया है और याकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं कि ईमान चेक कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मेरी अब जो है मंजिल, आखिरत की मंजिल शुरू हो रही है, मगर नस्लों की फिक्र। उन्होंने जवाब दिया, हम उसी एक इलाह की बंदगी करेंगे जो आपका और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम, इस्माइल और इसहाक का इलाह है, और हम उसी के फर्मा बरदार हैं। आई वॉन्ट यू टू हाईलाइट दिस आया। क्या हमारे पोता पोती नवासा नवासी ये कहते हैं कि दादी माँ जैसी थी, मेरी जो है ना मॉम जैसी थी, मैं उसी जो है ना उसी तरीके को फॉलो करने वाली हूं? मैं दादियां हो जाती हैं, नानियां हो जाती हैं, जब टीवी के सामने बैठी रहेंगी, तो थिंक अबाउट दैट कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन का क्या हाल है। बिकॉज ऑफ ये जनरेशन गैप आज पता है उम्मा डिस्टर्ब है, और हम एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं कि फलां की तरबियत अच्छी नहीं, यहाँ जो है ना माहौल अच्छा नहीं। माहौल कभी भी अच्छा नहीं था। माहौल अगर अच्छा मिल जाए तो इम्तिहान ही खत्म। माहौल ऐसे ही रहेगा, मगर व्हाट आर यू डूइंग? हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? हमारे बुजुर्ग अपने आने वाली नस्ल का कितना ख्याल कर रहे हैं? थिंक अबाउट दैट। यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम अपने वो बच्चे कह रहे हैं याकूब अलैहिस्सलाम के आबा व अजदाद, यानी कि सिर्फ आपका नहीं, दादा परदादा और पड़पड़दादा, यानी कि पीछे पूरी जनरेशन उनको पता है कि ये सारे जो है ये एक ही जो है ना दीन पर थे। तिलका उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत व लकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी, जो कुछ उस जमात ने अमाल किए वो उनके लिए हैं, और जो कुछ तुम कमाओगे ये तुम्हारे लिए हैं, और तुमसे ये ना पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा व मा कान मिनल मुश्रिकीन। यहूद कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो हिदायत पाओगे, और ईसाई कहते हैं कि ईसाई बन जाओ तो हिदायत पाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहिए, बात यूं नहीं बल्कि जो शख्स
ملت ابراہیم پر ہوگا وہ ہدایت پائے گا، اور ابراہیم موحد تھے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یہود اپنی طرف بلاتے، نصارہ اپنی طرف بلاتے، مشرکین اپنے آپ کو یہ کہتے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں۔ یہاں یہود کے اس دعوے کی تردید کی جا رہی ہے، تو دین ابراہیمی پہ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو موحد یعنی کہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ قولو، تمام مسلمانوں سے خطاب ہے، کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ تم اہل کتاب سے یوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور اس پر بھی جو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا تھا، اور اس وحی و ہدایت پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان انبیاء میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سو اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو، who are the تم ایمان؟ پلیز ہائی لائٹ انڈر لائن کریں، یہ صحابہ رضی اللہ عنہم ایز اے مثال بنا کر یہود کو بتا دیا گیا کہ جیسے اہل کتاب یہود اور نصارہ دونوں کی طرف اشارہ ہے، تمہیں ایمان لانا ہوگا جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا، تو ہی کیا ہے کہ تم ہدایت پاؤ گے، اور اگر ان سے منہ پھیریں تو وہ ہٹ دھرمی پر اتر آئیں۔ لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، اور وہ ہر ایک کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو میرے اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا، ٹھیک ہے، سو فتنوں کے دور میں یعنی فتنوں سے بچنے کا جو علاج کیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ کیا ہے، فتنوں سے نجات پائے گا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جیسے صحابہ نے ہدایت پائی، جیسے صحابہ نے جو ہے نا اس کتاب کو لیا، تمہیں انہی لوگوں کی طرح اگر کتاب کو لوگے تو تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ صبغۃ اللہ، نیز ان سے کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا۔ ومن احسن من اللہ صبغا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ ونحن له عابدون، ہم تو اسی کے عبادت کرتے ہیں۔ نصارہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا یا کوئی یعنی کہ کرسچینٹی قبول کرتا تو اسے زرد پانی سے نہلایا جاتا، اور کہتے ہیں کہ یہ سارے تمہارے گناہ معاف ہو گئے، اور جو ہے اب جو ہے نا تم بالکل جو ہے نئے مولود بچے کی طرح ہو۔ اور بچہ جب پیدا ہوتا تو اس کو کیا ہے، زرد پانی سے نہلا کر اس کو یہ ڈکلیئر کرتے کہ یہ بچہ کرسچین ہے، یہ بچہ نصارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رنگ، اصل رنگ اللہ تعالیٰ کا ہونا ہے۔ یہ دیکھیں نا، رنگ کو بیسیکلی لون کہتے ہیں۔ لون جو پتا ہے کہ بالکل اندر، یعنی کہ سکن کا لون ہوتا ہے، اس کو بدل نہیں سکتے۔ آنکھ کا لون ہوتا ہے، کلر اس کو بدل نہیں سکتے، مگر جو اوپر سے ہم لگا لیتے ہیں کوئی بھی کلر، جیسے بالوں میں لگا لیتے ہیں، جیسے چہرے پہ جو ہے نا میک اپ کر لیتے ہیں، کائنڈ آف جو ہے نا براؤن کلرز، کچھ آئی لیشز لگا لیتے ہیں بلیک، یہ سب کیا ہے، صبغہ ہوتا ہے۔ اصل رنگ اللہ کا ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ جس کو کتاب پڑھنے کی توفیق مل گئی، وہ اپنی پرسنالٹی کو کتاب کے موافق بدلنے لگتا ہے، اور جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو کوئی اس کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ یاد آئے، اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو لوگ اس شخص کا بھی ذکر کریں۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو،
جبکہ وہی ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. ہمارے اعمال اور ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں اور ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں. جو انسان یعنی کہ بتانا ہمارا کام ہے اور اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم عالم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل اما تعملون. اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ والسلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصارہ تھے؟ بھلا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. تلک امت قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَكْتَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کی کمائی ان کے لیے ہے اور تمہارے لیے، اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے باز پرس نہیں ہوگی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. جلد ہی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا آیت نمبر 15 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو پیچھے ہم نے جو پڑھی تھی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. اس آیت کو میں نے پہلے بتایا کہ جہاں کس ڈائریکشن میں، کسی بھی ڈائریکشن میں آپ اپنا رخ کر کے نماز ادا کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر کے کیا ہے کہ یہ آیت لے آئی. کیا ہے کہ سیقول الصفا، جلد ہی نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ مشرق و مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 ماہ جب آپ نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ 2 رکعت فجر میں پڑھتے تھے اور 2 رکعت عصر میں پڑھتے تھے. مگر یہ کب پڑھا کرتے تھے؟ یہ معراج سے پہلے، جب آپ مکی دور میں، آپ مکے میں تھے، یا مکی دور کے آخری جو ہے نا، آخری وقت پر جو ہے یہ معراج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. تو وہاں اس وقت کیا ہے کہ 5 نمازیں فکس ہوئی. مگر 5 نمازیں فکس ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. مگر ہوا کیا، اور اسی اسنا میں آپ ہجرت کر کے مدینہ بھی آ گئے، اور مدینہ میں 16-17 مہینے آپ بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ہوا یہ کہ ایک دن عصر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ، اب آپ اپنا قبلے کا رخ چینج کر لیجیے. اچھا، ایز سچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف جو رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ اللہ کا حکم نہیں تھا. آپ نے یہود کو دیکھا، کیونکہ یہود اہل کتاب تھے، یہود کے پاس علم ہے، تو یہ لوگ کیا ہے کہ زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں مشرکین کے بنسبت. تو آپ نے یہود کو فالو کیا، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا آپ کو. اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے حکم، حالانکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، آپ کو کعبۃ اللہ سے بے انتہا محبت تھی. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کعبۃ اللہ کی طرف، یعنی کہ آسمان کی طرف، اب نیکسٹ آیت آپ کو ملے گی کہ یا رب حکم جلد از جلد جو ہے نافذ کر دے تاکہ میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ. تو ہوا یہ کہ عصر کی نماز کے وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھی، اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. پھر ان میں سے ایک شخص جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا، دوسری مسجد والوں پر اس کا گزر ہوا جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو اس نے کہا
اللہ گواہ ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مکہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. تو اسی حالت میں کعبے کی طرف سارے جتنے صحابہ جتنے لوگ مسجد میں تھے وہ گھوم گئے، اور اسی لیے اس کے بعد اس مسجد کا نام مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہو گیا. اور یہ بیسیکلی کیا تھا؟ تحویل قبلہ تھا. تو یہاں پر نادان لوگ کون ہیں؟ جو لوگ مدینہ میں مشرکین، منافقین اور یہود اور نصارہ، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ بہت جلد یہ نادان لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں گے کہ آل آف اے سڈن انہیں کیا ہو گیا کہ انہوں نے کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی کعبۃ اللہ. ان کا دین کا مسئلہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی، یہ اتنے کنفیوز کیوں ہیں؟ تو یہ نیگیٹو پروپوگنڈا ہوگا یا رسول اللہ. مگر اللہ تعالیٰ یہ بتائیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لینے سے کسی کا ایمان ظاہر نہیں ہوتا، کوئی جو ہے جنت میں نہیں جاتا. اصل چیز کیا ہے؟ ڈائریکشن نہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. انسان کے دین کا تعلق اس کے ایمان سے ہوتا ہے، کون اللہ کی بات زیادہ مانتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں سیدھی راہ کی طرف کیا ہے اس کو لے جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ بیسیکلی تحویل قبلہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ ان سے امامت کو چھین لیا گیا، اور امت مسلمہ کو کیا ہے کہ یہ لیڈرشپ دی گئی. اسٹیپ نمبر 1 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اسی طرح اے مسلمانوں ہم نے تمہیں امت وسط بنا دیا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. اور ہم نے آپ کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس صرف اس لیے بنایا تھا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. یہ قبلے کی تبدیلی ایک مشکل سی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. وہ تو لوگوں کے حق میں بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے. There are few points اللہ تعالیٰ یہاں پر ہائی لائٹ کرتے ہیں. نمبر 1 امت مسلمہ یعنی کہ امتن وسطن لتکون، وسط امت وسط کیا ہے؟ اے مسلمانوں ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنائی. اعتدال سے مراد، امت وسط سے مراد یعنی کہ اللہ نے ایسا اعلیٰ شرف عطا فرمایا اس امت کو جو عدل و انصاف پر قائم ہے. وہ امت جو افراد و تفرید، غلو اور تخفیف سے پاک ہے. کیا مطلب افراد و تفرید، غلو اور تخفیف؟ جیسے یہود نے کیا کیا، اتنا جو ہے پیغمبر کو گھٹا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلیٹلی انکار کر دیا. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا جو ہے بڑھا دیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. تو امت وسط کی روش یا عقیدہ یہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اور یہ امت کیا ہے؟ اعتدال پر. وہ رسول کو بھی مانتی ہے، اللہ کو بھی مانتی ہے، اور رسول کو پیغمبر مانتی ہے. وہ رسول کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ قرار نہیں دیتی. اور پھر یہاں پر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہلا قبلہ بیت المقدس، یعنی کہ قبلے کی تحویل یہاں پہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ جاننا ہے کہ کون جو ہے رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون جو ہے یہ قبلے کی تبدیلی صرف ایک کیا ہے کہ ایک ایکسرسائز ہے، مگر اصل مقصد کیا ہے کہ دیکھنا یہ تھا کہ کون جو ہے رسول کی ہدایت پر چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع. ہوا یہ کہ جب یہ لوگ یعنی کہ تحویل قبلہ ہوا تو بعض صحابہ کے اندر یہ کوئری شروع ہو گئی، یا رسول اللہ جو ہم سے پہلے
جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھتے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کا وہ اجر نہیں دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ جو آگے ہو چکا اس کا ایمان یعنی کہ ان کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ رسول گواہ بنے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا۔ کس طرح سے رسول اپنی قوموں پر گواہ بنتا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ کہیں گے لبیک و سعدیک، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے جی ہاں۔ پھر ان کی امت سے پوچھا جائے گا کیا نوح علیہ السلام نے تمہیں میرا پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے یا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ کیسے بنیں گے ہم نوح علیہ السلام پر گواہ؟ جو قرآن کو پڑھے گا، وہ قرآن کو سمجھے گا، وہی شخص نوح علیہ السلام کے لیے گواہ بنے گا جس نے قرآن کو دیکھا بھی نہیں، پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہمیں آخرت میں ڈال دی کہ تم گواہ بنو گے، اور وہاں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں پوچھیں کہ بتاؤ کہ نوح علیہ السلام کی تم گواہ ہو، کیا تم نے قرآن میں پڑھا؟ تو کیا ہم بتا پائیں گے اگر ہم بغیر قرآن کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں؟ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کا پتہ ہے کہ کیا میں نے پیغام دیا ہے یا نہیں۔ پھر اس امت کے لوگ گواہی دیں گے، کیا دیں گے؟ یقیناً نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تم پر گواہ بنیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہ بنیں گے۔ اور ایک روایت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کی امت کہے گی تمہاری گواہی کیسے قبول ہو سکتی ہے جبکہ تم نے نہ ہمارا زمانہ پایا اور نہ ہمیں دیکھا۔ اس وقت امت وسط کون؟ جن کے پاس قرآن ہے، یہ جواب دے گی کہ ہم کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے یہ یقینی علم حاصل ہوا، اس لیے ہم یہ گواہ دیتے ہیں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خلاف بھی گواہ دیں گے، اور پھر قرآن گواہ دے گا۔ اگر اس قرآن کا حق ادا نہیں کیا تو یہ قرآن آپ کے لیے سفارش بھی بن سکتا ہے، یہ قرآن آپ کے اگینسٹ حجت بھی بن سکتا ہے۔ قرآن کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عمل کہیں اور جا رہا ہوتا ہے۔ وَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، سو اب آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا رخ اسی کی طرف پھیر لیا کرو۔ اور جن لوگوں کو کتاب تورات دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور بالکل درست ہے۔ اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار یعنی چہرے کا آسمان کی طرف اٹھنا، یعنی کہ بار بار اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بے انتہا محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روتے تھے جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ ہوئے تو اے مکہ، میں یعنی کہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا۔ تو آپ کو بے انتہا محبت تھی اس جگہ سے، اور آپ چاہتے تھے کہ قبلہ
काबित अल्लाह हो जाएं और बार बार आपका देखना, यानी कि काइंड ऑफ रिक्वेस्ट थी अल्लाह ताला से, और अल्लाह ने आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरी की। सबसे पहले हुक्म लिखें, यहाँ पे देखें, अंडरलाइन करें, फवल्ली वजह का शत्र अल मस्जिद अल हराम। हुक्म नंबर 1 ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सबसे पहले या रसूलल्लाह आप अपना रुख फेरें। वहैथमा कुंतुम फवल्लु वजूहकुम शत्रा। ये सेकंड हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये हुक्म अहले अरब जो भी उस अरब में इर्द गिर्द मौजूद हैं उन सब के लिए हुक्म है कि वो अपना चेहरा जो है काबतुल्लाह की तरफ फेर लें। और थर्ड हुक्म आप अभी पीछे आएगा, आया नंबर 120, हाँ आया नंबर 170 147 में आएगा। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, 147 में आपको आएगा कि वो ये है पूरी यानी तमाम जहां वालों के लिए खिताब है। तो अल्लाह ताला ने हर एक को अलग 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 जो है खिताब किया है ताकि सब पूरी दुनिया जो है एक उनका जो है फोकस हो जाए, एक मरकज हो जाए, और जहां कहीं भी तुम लोग हो अपना रुख उसी की तरफ फेर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई वह खूब जानते हैं कि तहवील क़िबला का ये हुक्म अपने रब की तरफ से है। वलइन अतैतल्लज़ीना ऊतुल किताब बिकुल्लि आयतिन मा तबिउ क़िबलतक वमा अंत बिताबिइन क़िबलतहुम वमा बअदुहुम बिताबिइन क़िबलत बअद वलइन इत्तबअत अहवाअहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहले किताब के पास कोई भी निशानी लेकर आए वो आपके क़िबले की पैरवी ना करेंगे, ना ही आप उनके क़िबले की पैरवी कर सकते हैं, बल्कि कोई भी दूसरे की क़िबले की पैरवी करने वाला नहीं। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इल्म के बाद जो आपके पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे तो यकीनन आपका शुमार जालिमों में होगा। डोंट यू फील इट्स ए वेरी एक्सट्रीम, जहां पर कोई मुसलमान अगर पाबंदी के साथ उन तमाम शरायत के साथ दीन को लेके चलता है तो हम टाइटल दे देते हैं एक्सट्रीमिस्ट, और बहुत सुपरफिशियल तरीके से जो है ना मुसलमानों का भी तरीका थोड़ा बहुत हो जाए, काफरों का भी हो जाए, थोड़ा मुश्रिकीन का हो जाए, थोड़ा इट्स ओके, बच्चे पब्लिक स्कूल जा रहे हैं ना तो इट्स ओके, अडॉप्ट कर लिया तो क्या हुआ। तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है या रसूल अल्लाह अगर आप उनके तरीक़े को फॉलो करें तो आप जालिमों में से होंगे। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वार्निंग है। तो थिंक अबाउट यू एंड मी। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यअरिफूनहु कमा यअरिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। जिन लोगों को हमने किताब तौरात दी है वो इस काबे को यूं जानते हैं जैसे अपने बेटों को, फिर भी उनमें यकीनन एक ग्रोह ऐसा है जो दीदा दानिस्ता हक बात को छुपाता है। अल हक़्क़ु मिर रब्बिक, ये तहवील क़िबला का हुक्म जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त है। फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन, या रसूल अल्लाह लिहाजा इसके मुताल्लिक़ हरगिज़ शक में ना पड़ना। वलिकुल्लि वजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। हर एक के लिए एक मुकर्ररा हुज्जत है, जिसकी तरफ वो रुख करता है सो तुम नेक कामों में पेश कदमी करो। यानी हर जिंदगी हर एक के लिए एक सेंटर ऑफ लाइफ है। तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम्हें इकट्ठा कर लाएगा, बिलाशुबा अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला कहते हैं बाज़ वक्त होता है उम्मत मुस्लिमा यानी हर इंसान का एक सेंटर होता है। बाज़ लोग अपने शौहर पे बहुत फोकस होते हैं, बाज़ बच्चों पे बहुत फोकस होते हैं, बाज़ घर पे बहुत फोकस होते हैं। हर इंसानी कैरियर और उनकी जो है इल्म, यानी कि हर इंसान का एक अपना अपना फोकस होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि असल उम्मत मुस्लिमा का फोकस फस्तबिकुल खैरात, प्लीज हाईलाइट दिस, नेक कामों में पेश कदमी, नेक कामों में कंपटीशन होना चाहिए। यानी कि सेंटर ऑफ उम्मत का सेंटर ऑफ लाइफ क्या है? नेकियां होना चाहिए, नेकियों में दौड़, फफिर्रु इलल्लाह।
اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ انسان جن کاموں میں انگیج ہوتا ہے اس دنیا میں، انہی کاموں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اور بہترین مثال ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معراج پر ہوا تھا، آپ نے ایک بوڑھے بزرگ کعبۃ اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے پایا. آپ جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے بزرگ جن کا چہرہ مجھ سے بہت زیادہ ملتا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ کعبۃ اللہ کے ساتھ. تو دنیا میں کیا کام کر رہے تھے؟ جو ہمارا فوکس ہوگا، جن کاموں میں ہم دوڑ رہے ہوں گے، یہ دیکھیں کہ بیٹھ کر آج قلم اٹھائیں اور دیکھیں میرا پرائم کام یعنی کہ پرائم ٹائم کون سے کاموں میں زیادہ لگتا ہے، کیا کرتی ہوں، کون سے کام ہیں جس سے میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، اور وہ کون سے کام ہیں جس میں بالکل ٹائم سپینڈ نہیں کرتی. خود اٹھائیں جب تک، کیونکہ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے. ہر انسان کا ایک سینٹر آف لائف دیکھنا یہ ہے کہ میرا سینٹر آف لائف کیا ہے. اور پتہ ہے کہ جب ہم سینٹر آف لائف کی بات کرتے ہیں، جب ہم نیک کاموں کی بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس سے ایک بڑی لسٹ آ جاتی ہے کہ میری یہ بھی ذمہ داری ہے، وہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری. یاد رکھیں، جب انسان فوکس ہوتا ہے نا اللہ کے دین کے لیے، اللہ بھلے وہ لسٹ کتنی بھی لمبی ہو، بھلے وہ ذمہ داریاں کتنی بھی جو ہے نا زیادہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو کم کام میں پورا کر دیتے ہیں. اصل نیت آپ کی ہونی چاہیے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. See again the repetition کہ آپ جہاں سے بھی سفر وغیرہ پر نکلیں تو نماز کے بعد اپنا رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کریں. یعنی کہ پہلا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا حکم سارے اہل عرب کو، اور یہ تھرڈ حکم جو ہے تمام جہاں والوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. یہ تمہارے پروردگار کا بالکل درست فیصلہ ہے، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Again repetition. اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو نماز کی طرف، نماز کے وقت اپنے رخ کعبے کی طرف پھیر لیا کرو. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور جہاں کہیں بھی تم اے مسلمانوں ہوا کرو تو اپنا رخ اسی طرف پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. بھلے آپ کراؤڈ میں ہو، بھلے آپ ایئرپورٹ پر ہیں، بھلے آپ شاپنگ سینٹرز میں ہو، مالز میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، جب نماز کا وقت آیا تو اپنا رخ کیا ہے اس کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیا کرو. مگر جو ان میں سے بے انصاف لوگ، جو ظالم ہیں، وہ اعتراض کرتے ہی رہیں گے. کون؟ یہود اور نصارہ. کہیں گے کہ دیکھو ان کا قبلہ بدلتا رہتا ہے. دیٹس فائن. اور بعض وقت ہمیں بہت شرم آتی ہے کہ مال میں جو ہے نا ہم کھڑے ہو کے سامنے کسی کی نماز پڑھیں، کبھی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھیں، کبھی پبلک ایریا میں نماز کا وقت جا رہا ہے، مگر ہمیں شرم بہت آتی ہے. تو ظالم ہوتا ہے تو وہ تو اعتراض کرتے ہی رہیں گے. سو تم ان سے نہ ڈرو. I want you to highlight this. ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھی سے ڈرو. اور یہ اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس لیے بھی کہ تم ہدایت پا سکو. Do you understand? تو یہاں پر اور ایک کرائٹیریا ہمیں دے دیا گیا. جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے، جب لوگ اس پر سوار ہوتے ہیں، بتائے بعض لوگوں کے پاس بہت چھپاتے ہیں، بہت پتہ ہے کہ آؤٹ آف دا وے جا کر بہت کرتے ہیں، مگر دین بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا خوف. جب لوگوں کا خوف بڑھتا ہے تو انسان کیوں کہا گیا کہ لوگوں سے نہ ڈرو؟ کیونکہ انسان لوگوں کے خوف سے بہت جھوٹ بھی کہنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے لگتا ہے، شرک کرنے لگتا ہے، غلط راستہ اڈاپٹ کرتا ہے. فلا تخشوہم واخشونی. جب دین کی بات آتی ہے اور دنیا کے کوئی بھی معاملے ہو جائیں، ٹھیک ہے،
کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں. تو ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، ہم اپنی نعمتوں کو پورے کریں گے. لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پا سکو. نو ڈو یو انڈرسٹینڈ ہدایت کا ڈائریکشن، ہدایت کا ریئل کرائٹیریا اللہ کا ڈر، نہ کہ بندوں کا ڈر. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں جو پہلے سورۃ البقرہ 129 میں گزر چکی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے تم پر یہ انعام کیا کہ تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور کتاب و حکمت سکھلاتا ہے اور وہ جو کچھ بھی سکھلاتا ہے جو تم پہلے نہ جانتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے آیا 129 میں مانگا تھا کہ کما ارسلنا، یعنی کہ پیچھے جو ہے کہ ایک رسول، ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک، یعنی آیات کی تلاوت کے بعد آپ نے یزکیہم کہا کیونکہ وہ ایک انسان کی سوچ تھی. اللہ نے اسی اسٹیٹمنٹ کو یہاں کریکٹ کر کے بھیج دیا. وہ اسٹیٹمنٹ کیا تھا کہ تلاوت کے ساتھ کیا کرے گا، وہ یزکیہم، تزکیہ نفس کرے گا. تو اس سے کیا پتا جب بعد میں کتاب کی جو ہے نا تعلیم اور بعد میں جو ہے حکمتیں اور وہ کچھ سکھائے گا اللہ تعالیٰ جو تم نہیں جانتے. تو انسان کا تزکیہ کیسے ہوتا ہے؟ جب وہ کتاب کی تلاوت کرتا ہے. اسی لیے کیوں ہر جمعے کی نماز کے وقت سورۃ الکہف کہا گیا، also this is تزکیہ. اس میں وہ سولوشنز یعنی درس و تدریس کا دن اور وہ میسج اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے آف لائف کے لیے ضروری ہے. تو یہاں پر اللہ نے ترتیب کو چینج کر کے کہا کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اپنی کیریکٹر بلڈنگ، اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ریورس ہو گئے. ہمارے پاس ڈھیر سارا علم ہوتا ہے اور نہایت بدتمیز اخلاق، اتنی بدتمیزی. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں ہو رہی ہیں. And then the very next آیا فَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نعمت نہ کرو. تو جو اللہ کو یاد کرے گا اللہ تعالیٰ بھی انہیں یاد کرے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجموعے میں جمع مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالش میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہو تو میں ایک قلعہ، وہ دونوں بازو یعنی کہ پھیلائے ہوئے اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اور اگر وہ چلتا ہوا میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. یہ ہے بیوٹی اللہ تعالیٰ کی. and then اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ایمان والوں سے ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو جب کوئی مشکل پیش ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جہاں ذمہ داریاں ہیں وہاں رکاوٹیں ہیں، وہاں مشکلات بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کیونکہ ایک امت مسلمہ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی جو اس مشن کو آگے لے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مشن کو آگے لے جانے میں جو بھی رکاوٹیں آئیں تو ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جائے گا؟ نماز کے ساتھ. اور صبر کامیابی کی جو ہے چابی ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، کیونکہ وہ حقیقتاً زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. اور یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کے راہ میں اگر جان بھی دینا پڑے تو یہ جان دینے کی جب بات آئی ہے اس سے پہلے اللہ نے مینٹلی پریپیئر کیا ہے. دس از دا بیوٹی آف قرآن. کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ ابرپٹلی نہیں دیتے ہیں،
पहले मेंटली प्रिपेयर करते हैं और फिर क्या है उस हुक्म को देते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में मुर्दा ना समझो जिन्होंने जान दी हैं। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहदा की रूहें सब्ज परिंदों के जिस्म में होती हैं, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं वो दरअसल शहीद नहीं है, जो मुर्दा नहीं है, मगर उनकी रूहें सब परिंदों के जिस्म में होती हैं और उनके लिए अर्श के साथ कुछ खंदीलें लटकी हुई हैं। ये रूहें जन्नत में जहां चाहती हैं सैर करती फिरती हैं, फिर उन कंदीलों में वापस आ जाती हैं। तो क्या है कि उन्हें ऐसी जगह से रिस्क दिया जा रहा है हमारे होशो गुमान में नहीं, तो उन्हें मुर्दा ना करो। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुअइ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। तो और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे बिशैइन कुन चीजों से, और वो क्या है, मिन खौफ, खौफ और फाके में मुब्तला करके, नीज जान और माल और फरों के खसारे में मुब्तला करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। क्या मतलब खौफ, यानी कि हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में क्या है, मदीने में जब रहा करते थे तो पता है मुसलमानों पर एक खौफ तारी था। एक दफा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश आज रात कोई मेरा पहरा दे ताकि मैं सुकून से सो सकूं। यह सुनकर हजरत साद बिन अबी वक्कास मुस्लिह होकर आ गए और कहा, या रसूलल्लाह मैं पहरा देता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं। चुनाचे आपने उस तरह आराम फरमाया। एक रात अहले मदीना एक खौफनाक आवाज सुनकर घबरा गए, फिर वो उस जोर की आवाज की तरफ रवाना हुए तो देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से वापस आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पहले ही इस आवाज की जानिब रवाना हो गए थे और कबल मालूम करके आ रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, डरो नहीं, डरो नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि मदीने के हालात ऐसे थे कि हर वक्त कहीं दुश्मन उन पर हमला ना कर दें। थिंक अबाउट दैट कि वो क्या सिचुएशन होगी और जिससे जो है मुसलमान आजमाए गए। और भूख, आज भी जो ये खौफ है, जो कोविड का एक अजीबो गरीब जो खौफ तारी हुआ है, बाज लोग पता है कि हर इंसान की एक अपनी अपनी एक अलग फिलॉसफी है। बाज कहते हैं कि मानते नहीं, बाज कहते हैं कि मानते हैं, बाज कहते हैं कि बहुत प्रिकॉशन, व्हाट एवर विल बी। क्या ये अल्लाह ताला की आजमाइश नहीं है? अल्लाह ताला दरअसल आजमाते हैं। इन हालात में रहते हुए कौन अल्लाह की दीन पर इस्तकामत हासिल करता है। और ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दें, ये नहीं है कि आप इसको जो है ना इसकी एहतियाती तदाबीर में अपने आप को इतना एंगेज कर लें कि आप जो है ना असल मकसद से हाथ धो बैठें। और कहीं किसी को एक कोविड पॉजिटिव हो जाए तो पता नहीं कि आपकी जो है ना एक अजीब व गरीब जो है ना हरकतें शुरू हो जाती हैं, एक पैनिक सिचुएशन में चले जाना और घबरा कर जो है परेशान करना लोगों को। तो खौफ अपनी जगह है, मगर उस खौफ को हैंडल कैसा किया जाए ये ज्यादा। और खौफ किस चीज का है? कि मरने का खौफ। क्या कभी हमने ये सोचा कि मरने के बाद के हालात क्या होंगे? यस, सेहत का ख्याल रखना निहायत जरूरी है, दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर ईमान, बट ऐसा भी नहीं कि हम असल मकसद को छोड़ दें। वो जो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाया गया भूख से। आपके दौर में सहाबा रदी अल्लाह अन्हुम कहते हैं कि अबू हुरैरा की रिवायत है कि मैंने सुफा वालों में 70 आदमी ऐसे देखे जिनके पास चादर तक ना थी, या तो फक्त तहबन था या तो फक्त उनके पास कंबल थे। उन्होंने गर्दन से बांध रखा था जो किसी की आधी पिंडलियों तक पहुंचता और किसी के टखनों तक, जिसे वो अपने हाथ से समेटते रहते इस डर से कि कहीं उनका सतर ना खुल जाए। हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने अपने भांजे उर्वा बिन जुबैर से कहा कि मेरे भांजे, हम पर ऐसा वक्त गुजर चुका है कि हम एक चांद देखते, फिर दूसरा चांद, फिर तीसरा चांद, यानी 2-2 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आग नहीं जलती थी। उर्वा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, खाला फिर तुम्हारी गुजर किस चीज पर होती थी? हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, उन्हीं 2 काली चीजों यानी खजूर और पानी पर।
اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے، جس سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلاتے. اور پھر ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ لوگ بھوک، اور پھر ساتھ ساتھ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری مال کے نقص سے فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اسی پر سوار ہوتے، اور چلتے چلتے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے. اس حال میں ہم پاؤں پر چیتڑے لپیٹ لیے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقا یعنی چیتڑوں والی لڑائی پڑ گئی. تو اموال کے نقص، والثمرات اور پھلوں کے نقص. تبوک، جنگ تبوک کے وقت کیا تھی؟ نسلیں پکی ہوئی تھیں، فصل پکی ہوئی تھی. اٹ واز اباؤٹ ٹو ہارویسٹ، مگر حکم آیا کہ اللہ کی راہ میں نکلے. حالانکہ وہ سارے جو فصل تھی وہ پورے ان کے 1 سال کا سرمایہ تھا، مگر جب اللہ کی راہ میں جب پکار اٹھی یا کال آئی تو وہ چل پڑے. اگر ہم ہوتے تو کیا ہم ایسے کرتے؟ دیز آر دا ایگزامپلس ہم اپنی زندگی میں اپنانا ہے. وہ بشر الصابرین، خوشخبری ہے جو صبر کریں ان چیزوں پر. بعض وقت اللہ تعالیٰ جو ہے نا جاب کی کمی، بعض وقت جن کے پاس جاب نہیں ہوتی ہے، ایک رونا پیٹنا ایک عجیب و غریب پتہ ہے کہ ایک سچویشن قائم ہو جاتی ہے. اور یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فارغ کر کے اس کام سے اپنے قریب کیا. یاد رکھیں اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کسی کو بھوکا نہیں سلاتا، بھوکا ضرور اٹھاتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اور کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم خود بھی اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، اور ایسے ہی لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے عنایتیں اور رحمتیں برستی ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی جو اللہ کے یعنی کہ مصیبت پر صبر کریں تو ان کے لیے رحمتیں، برکتیں، اور پھر کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے. اولئک هم المہتدون. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کن چیزوں کی آزمائش اور صبر کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت صبر کی ایگزامپل بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا علیہ والسلام کو پیش کر رہے ہیں کہ اگر تمہیں صبر جاننا ہے، صبر کیا چیز ہوتی ہے، ان سے سیکھیں. کیا ہے آپ کا کردار؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص کعبے کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کریں، اور جو شخص برضا و رغبت نیکی کا کوئی کام کرے تو بے شک اللہ بڑا قدردان ہے اور ہر بات کو جاننے والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صفا اور مروہ یہ 2 شعائر اللہ یعنی کہ 2 پہاڑی ہیں جس پر کون تھی؟ بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو ہے پانی کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں اٹھے ہوئے قدموں کے نشان کو ساری دنیا کے لیے ایک رکن کا ذریعہ، ایک عبادت کا اہم حصہ بنا دیا. جو کوئی شخص اگر بی بی ہاجرہ کے نقش قدم پر نہیں چلا اس کی عبادات قبولی نہیں. حالانکہ ایک عورت، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی اس ایفرٹ کو اللہ نے کیسے ریکگنائز کیا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے ومن تطوع خیرا. بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ عمرہ جب صفا مروہ کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ حج کر رہتے ہیں، بالآخر آپ لاسٹ مومنٹ میں آپ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی
کیا ہے کہ تطوع خیرہ، ٹائرڈنس کے باوجود جو کوئی نیکی کرے گا اللہ اس کی قدردانی کرے گا. اور یہ تھا بی بی ہاجرہ کا جو ہے نا صبر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا یوں کہو ان لہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ بأجل مسمى فلتصبروا ولیحتسب، جو اس نے لے لیا وہ اللہ ہی کا تھا اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اس کے ہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اس سے صبر کی، اس سے ثواب کی امید رکھو. یہ بی بی ہاجرہ کا عمل ہی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو سکھایا. ان الذین یکتمون، اب یہاں اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک جو ہے لوگوں کے اندر جو بہت ہی شدت سے جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو نکالا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل من البینات وہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ یلعنہم اللعینون. اور جو لوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کی باتیں چھپاتے ہیں. کیسے چھپاتے ہیں لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا کبھی عمل سے چھپاتے ہیں، کبھی رویوں سے چھپاتے ہیں. کتاب کچھ کہتی ہے، آپ نے کچھ پڑھا مگر آپ کا عمل کچھ اور ہے. تو صرف آیت ہی نہیں چھپانا، علم ہی نہیں، بعض وقت قرآن پڑھنے کے بعد وہ قرآن ان کے عمل میں نہیں ہوتا. مسلمان جسٹ ایز اے ٹائٹل نہیں، بلکہ مسلمان سلمہ کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے تسلیم، یعنی اللہ کے حوالے جو ہے سرے قم کر لینا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو باتوں کو چھپاتے ہیں بلکہ ہم انہیں اپنی کتاب میں سب لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں. تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں، جو علم آنے کے بعد جو بیان کھول کر نہیں بیان کرتے، بتاتے نہیں. ہاں اللہ مگر ایکسپشنل ہے، الا الذین تابوا، اور جو لوگ تابو توبہ کیا، وہ اصلح جو پہلے چھپاتے رہے، پہلے عمل ان کا کتاب کے تحت نہیں تھا اور آج پتہ چل گیا، ایسا جو ہے عمل کے ساتھ علم کے ساتھ اگر عمل صحیح نہیں ہے تو ان کی سزا لعنت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معلوم ہونے کے بعد جنہوں نے توبہ کی، توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا، اس کو ریپیٹ نہ کرنا، اور نمبر 3 نیکیوں میں اضافہ. وہ اصلح، اور اپنے آپ کو فکس کر لیا. دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. وہ بینو، مگر وہ چینجز جو علم ہے اپنے حد تک نہیں، بینو آگے لوگوں کو بھی دیا. فاولئک اتوب علیہم، سو ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ توبہ قبول کرتے ہیں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم والا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں. اللہ میں یہ 2 آیتیں، یعنی کہ حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر کتاب اللہ میں یہ 2 آیتیں نہ ہوتی، کون سی آیتیں؟ ان الذین یکتمون، تو میں کوئی حدیث بیان نہ کرتا. حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو 3 بار پکارا، پھر فرمایا معاذ جو شخص سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا. یعنی کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آگ اس پر حرام ہو جائے گی. معاذ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں لوگوں کو یہ بات بتلا دوں کہ وہ خوش ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ توکل کر بیٹھیں گے، لہٰذا ایسی بشارت نہ دو. پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ بات لوگوں سے شیئر نہیں کی، مگر موت کے وقت گنہگار ہونے کے ڈر سے لوگوں سے میں نے یہ بیان کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ کہیں گے تو لوگ ریلیکس ہو جائیں گے، مگر آپ نے یعنی کہ اللہ کے اس ڈر سے، اس آیت کے ڈر سے آپ نے وہ بات بتا دی. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ
والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. اور جو لوگ کفر کرتے رہے پھر اس کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، اور پھر وہ ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے. ان سے یہ سزا کم نہ کی جائے گی اور نہ ہی انہیں کچھ مہلت دی جائے گی. یعنی اس حکم کو پانے کے بعد اگر اس حکم کو بجا نہ لایا، یعنی جیسے پڑھا ویسے اگر عمل نہ ہو، جیسے پڑھا اگر وہ آگے لوگوں کو نہ بتایا، تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت، فرشتے اور تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. اور پھر فلا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس جہنم میں رہیں گی اور ان سے ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی اس کتاب کو سمجھیں اور پھر عمل کریں اور آگے لوگوں کو بتانے والا ہمیں بنائیں، اور تاکہ جو ہے ہم آخرت کے اس عذاب سے بچ سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.